کا مہینہ اور یہ کیا ہے 40 جب تک امام حسین علیہ السلام کی صحبت ہے ہمارے سلسلے کے اندر یہ سبھی یہ کیا بھی آج سے یا 2 دن یا 4 دن سے نہیں، یہ جب سے سلسلہ ہندوستان میں آیا تب سے آیا، یہ 94 95 میں تمہیں مدور والے لینا تب سے کیا بھی آیا ہے، سمجھو نہ کہ تمہیں یہاں بیعت آ لیا 94 95 میں آیا رہا تب سے وکیل صاحب آگو سلسلہ نہیں انہوں آگو 1960 960 سے یہ سلسلہ شیخ کے والد ان کے والد سے یہ سلسلہ ہمارے پاس ہے، وہ سبھی نیا یہ نئے چیزاں یہ یہاں مدور والے تب بنے نا تب بیچ وکیل صاحب وکیل بنے سو انہوں تب ہمارے وہ ٹیمپو لیول میں ہی سو یہ سب سلسلہ آنے سے پہلے 1960 سے یہ سلسلہ اور یہ جو طریقے کے اندر یہ جو اہل بیت کی محبت اماموں کی محبت یہ سب وہاں سے جائز ہے سو یہ وہاں سے آ کو چل رہا سو اور بیچ میں جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا یہ سبھی آ کر یہ بیچ میں بدلانے کی کوشش آج بھی دیکھو ذرا لوگوں کیا ہے بدنام کرنے کی کوشش کیا کہ تو ہمیں محبوب مرشد کی کون کی یہاں سلسلے خانقاہ چلانے والے شیخ کو مانتے نہیں، شیخ کو نیچے نکالا نہیں فوٹو شیخ کو مانتے نہیں، دیکھو بھائی ہمیں شیخ کو مانتے نہیں، شیخ کو نہیں مانتے شیخ کو مانتی ہیں ایسے بھی نہیں کلی ایک بات چلا دوں اب شیخ کو مانتے نہیں کر آدمی لے لے جا کو ہم نہ بول لے گو ہمارے مریدان بول لے گو شیخ صاحب کی فوٹو نہیں ہے شیخ صاحب کو مانتے نہیں سلسلہ کیسا چلاتی ہے تمہیں کب تک بھی پوچھے کیا شیخ صاحب کیا مانتے کیا نہیں مانتے شیخ کو مان لے کو تھے ہمیں شیخ کو مان لے رہنے میں آج شیخ کو نہیں مانتے کرو بولے تو کیا کرے شیخ پوچھے مریداں کیا کرے شیخ یہاں بھی میں کیسے دکھایا سب کھلا میں کریا دیکھو شیخ کو کہیں کو نہیں ہمیں رابطہ رکھے شیخ سے کی کر کے بولے تو ہمارے سلسلے کے اندر محبت اہل بیت لازم ہے اسلام کے اندر لازم ہے اگر اسلام کے اندر دین کے اندر اہل بیت محبت نہیں تو دین اسلام دین محمد سرکار مدینہ کی محبت نہیں پنجتن پاک کی محبت نہیں غوث پاک کی محبت نہیں خواجہ کی محبت نہیں تو مسلمان ہی نہیں دور مرید بننے کی دور کی بات انہیں مرید مسلمان نہیں تھے جب یہ جب چیزاں تھے تب تک ہمیں ضروری تھا شیخ کو ماننے کو تھے اب یہ شیخ صاحب خود حکم ہے کہ وہ سلسلے کے اندر اسے بھی نہیں کرنا یہ ہمیں نہیں کر سکتے اب جو شیخ کو ماننا چاہتی تو ان کو آرام سے جا سکتی ہیں اور یہ چیزاں تمہارے سلسلے کے اندر نہیں لا سکتے کیا یہ محرم یہ پنجے یہ 11ویں یہ 12ویں یہ سب چیزاں جو چیز بھی اہل بیت کی محبت ہے چھٹی ہے یہ سب شیخ محمد القسطلانی کان کھول کو سنو ریکارڈ کر کو یہاں پورے کون سر پکڑو پورے مزدور میں بول لے نہیں پورے سر پکڑوں کو سناؤ اور یہ کھلا کرو کہ تمہیں سب بول رہے نا محبوب شیخ کو نہیں مانتا انہوں شیخ کو نہیں مانتے کیا شیخ کیا اہل بیت کے یہ پنجتن پاک کی مجلسوں کو مانتی کیا غم میں غم کرنا جائز ہے کیا غم میں غم خوشی میں خوشی کرنا ہے کیا ہمارے سلسلے کے اندر محرم ہے یہ 11ویں ہے یہ سب جب تک وکیل ہند تھا خاموش تھے سب چیز تھا جب ان کے انتقال کے بعد یہ لے گا کو یہ 14 نہیں بول رہی تھی کیا بھی یہ 14 یہ 15 یہ یہاں کے 4-5 بھاگے نہ کہ خلیفے انہوں نہیں بول رہی سو خود شیخ محمد القسطلانی خود ان کا حکم یہ عنوانہ موجود میرے سلسلے کے اندر نہیں خلیفہ بشیر جو کرے یہ مجھے اجازت بھی نہیں دیا اور ان کو آ کر یہ میرا حکم بھی نہیں یہ بولنے کے مطابق آپ کو یہ سلسلے کے واسطے ہمیں ایسا کرے سو یہ ضروری نہیں کیا بھی یہ نیا کوئی بھی سلسلہ نہیں جو وکیل ہند کا سلسلہ ہے ہم نہ کوئی بیچ میں ایسے بہت سے ایسے خلیفے ہیں جو اگر سلسلے کا نام دیکھو مدور میں بھی ذرا خلیفے نکلے بنگلور میں بھی ذرا خلیفے نکلے ایسے بہت سے خلیفہ خراب نکل گا تو ہمارا سلسلہ خراب نہیں ہے ایسا بڑے بڑے شیخاں بھی خراب نکل جاتے ہیں ہمارا سلسلہ دین سے اسلام کے اندر بڑے کیا تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے صحابہ اٹھتے بیٹھتے اب انہوں خراب نہیں کیا اگر وہ بولے تو اسلام اس خراب ہوگا اسلام خراب نہیں ہوتا سلسلے قادر غوث پاک کا سلسلہ خراب نہیں ہوتا وہ خراب ہی رہتی ہے چند خلیفے میں اب وہ خلیفے نہیں رہے سلسلے کے اندر شیخ کو ماننے والے شیخ نکال کو پھرکا ڈالے اب جو بھی ہے سلسلے جو وکیل صاحب کا جو سلسلے قادری الجیلانی القسطلانی جو وکیل ہند کا سلسلہ ہے وہ طریقے کے اوپر ہمیں کار بندی یہ نہیں آپ کو ہمارا ایک ہوتا کہ دوسرا سلسلے میں نیا سلسلہ محبوب لے کون سا بھی نیا سلسلہ لائے نہیں جو وکیل ہند کا سلسلہ ہے وہی ہمارا سلسلہ ہے اور جو انہوں طریقہ دکھائے وہی ہمارا طریقہ ہے یہ نیا کوئی طریقہ نہیں تمہیں آتے نہیں تھے مزدور والے آنے والے دیکھو ہی یہ جب محرم کا جو بھی مہینہ آتا سارا مہینہ ہمیں امام حسین کی شان کرتے وکیل صاحب نوحے پڑھتے یہ سب چیزیں کر لے کرتے یہ کوئی بھی نہیں بات یہ سب چیزیں آتے اور کرنے کی ضروری تھی اور دیکھو آئندہ بھی ہمارے سلسلے کے اندر جو وکیل صاحب کا حکم ہے وہ حکم کے اوپر ہمیں چلتی دوسرا ہمیں بدلا کو ہٹا کو یہ سلسلے کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اہل بیت کی محبت عزت اور احترام پنجوں کا اور غوث پاک کا احترام خواجہ کا احترام انشاءاللہ کرنے والے ہی اور جو بھی یہاں پر مرشدہ بنتی جو بھی مرشدہ آتی ان کو بھی یہ تنبیہ ہے کہ یہ آ کر اہل بیت کی محبت خواجہ کی محبت یہ سب افضل ہے یہ سب سلسلے سے سب چیز افضل ہے کیونکہ جب تک ان کی محبت نہیں ہوتی تمہیں سلسلہ نہیں چلا سکتے ہندوستان کے اندر جب تک خواجہ
غریب النواز کی محبت نہیں رہتی تم ہندوستان کے اندر قادری سلسلہ بھی نہیں چلا سکتے. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ بزرگان نے دی. یہاں کو کوئی آکو ادھر آکو بغداد سے کون بھی آکو جارڈن سے آکو کوئی آکو ادھر مرید بنائے کوئی محنت نہیں پڑے. محنت پڑے تو وکیل ہند پڑھے اور جا کر ایسے ایسے جنگلوں میں ایسی ایسی جگہوں پہ مرید یہ سلسلہ چلائے جہاں پر اللہ اللہ بولنے والا نہیں تھا. آج ہزاروں لاکھوں مرید خالی ان کے صدقے وسیلے تو خیر میں اللہ اللہ بولنے والے سیکھے, حسین حسین بولنے والے سیکھے, 11ویں کرنے والے سیکھے, علی علی بولنے والے سیکھے. نہیں تو پورے آپ کو گھنٹے مار لے کھڑتے. یہ 20-20 سال 25-25 سال تک ایسے ہمارے ساتھ میں رکھو مرشد احمد کو بیٹھ کو یہ چھوڑ کو یہ سب سلسلے کے اندر فساد کر کو. آج پھر کیا ہے سیم یہ کربلا کیسی ہے, کربلا کا مہینہ یہ ہر سال آتا ہے. یہ کربلا میں یاد دلانا, کیا یاد دلانا ہے؟ دیکھو کربلا ہوئی, کربلا کے بعد کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کے سروں کو نیزے کے اوپر لے کو پھرے, 72 شہیدان کے نیزے کے اوپر لے کو پھرے. کوفے کو آنے میں کیا کرے؟ کون پوچھے؟ پوری پبلک پوچھے کون کرو. کیا بولے؟ امام حسین اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغی کر کو بولے, انہوں غدارہ کر کو بولے. کون بول رہی سو؟ کوفے والے بول رہی سو انہوں غدارہ. کیا کرے کر کو بولے تو ہمارے شیخ یزید کے ساتھ انہوں آ کو جنگ لڑے, اس کے واسطے انہوں غدارہ. آدمیاں دیکھنے والے جو تھوڑے دیکھے تھے امام حسین کو, نہیں دیکھنے والے پہچانے نہیں, اور ایسی حالت کرے تھے پورا منہ پر خون اور چہرے کے اوپر پورا خون. اتنی تکلیف یہ تھے کہ ان کی شکلیں پہچانی جائے, اہل بیت کی شکلیں پہچانی جاتی. یہ کیا کرے؟ یہ آپ کو دھوکہ دیے. یہ دھوکہ آپ کو آدمیاں کیا کرے جب ان کو آپ کو بولو انہیں غدار. کون کس کے غدار؟ آپ کو ہمارا جو شیخ بیٹھا, ہمارا جو خلیفہ یزید بیٹھا ہے اس کے غدار کو. تو کیا کرے؟ جو ماننے والے بھی اہل بیت کو اٹھائے, خطرے اٹھائے, ڈھیلے اٹھائے, ان کو مارنا شروع کر. معلوم نہیں سو سیم یہ کام کیا کر رہی ہیں یہ مدور کے بھی کیا کر رہی ہیں ذرا کمی نے کیا کرتی ہیں؟ ہمیں شیخ کا سلسلہ چھوڑا نہیں, شیخ کی فوٹو چھوڑا. میں شیخ کی کرتی جب پہلے شیخ کو بتایا اہل بیت کی محبت تیرے سلسلے میں ہے, انہیں اہل بیت کی محبت اس کے سلسلے میں ہے, اہل بیت کو انہیں مانتا ہے, غوث پاک کی 11ویں کو ماننے والا ہے, بزرگان دین خواجہ کو ماننے والا ہے, تو بے شک ہمیں شیخ کو مان. اگر کوئی بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو, چاہے اللہ تعالیٰ بھی اتر کر کہے کہ امام حسین کو نہیں ماننا تو اسے بھی نہیں مانتا. ہمیں ایسے آدمیاں جو اہل بیت کی محبت لے کو چلے, ہم نہ سبھی ایسا خون جو اہل بیت کو کے دامن کے واسطے ایسے کروڑوں شیخاں قربان کروا دیں. یہ ناٹک نہیں کرنا یہاں سلسلے کے اندر مزدور کے اندر بولنے کو پھرنے کو یہ کر رہی یہ کر رہی یہ کرے رہے. پہلے تم نہ کیسٹ تمہارے ہاتھوں میں, تمہارے شیخ کے کیسٹ آئیں, تمہارا شیخ کا کیا حکم ہے تمہیں سنا لو تمہارے مریدوں کو, اور جو تمہارے مریداں تمہارے پیچھے جا رہی ان کو کھلا بولو ہمارا شیخ کا حکم نہیں ہے بھائی یہ 11ویں کرنا, محرم کرنا, پنجے رکھنا. بولو کھلا بولو, جاؤ سلسلہ چلو کھلے ہم. نہیں تو ٹنگے کی چوٹ پہ بولو نہیں ہمارا شیخ بولتا نہیں, غلط کرو چھوڑ کو آؤ. جو سلسلہ وکیل ہند ہے اس کے ساتھ جو انشاءاللہ سامنے چڑھیں گے. نہیں تو ایسے آدمی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کیونکہ یہ ایسے یزیدی آج بھی رہتی, قیامت تک بھی ایسے یزید رہتی, آدمیوں کو بھڑکاتی. یہ کھلا بار بار کی کرنا کہ آدمیاں ہمارے مریدوں کو معلوم نہیں یہ آپ کو ہمیں کیا بھی بنائے نہیں. انہوں خود ان کے خلیفے کو کہا کہ حیدرآباد سے بلائے, عربی سیکھنے والا, عربی پڑھنے والا, خود انہوں آپ کو عربی ٹرانسلیٹ کر کو ان کو بول ڈالے. دیکھو بھائی یہ سب صحیح بول رہی سو, یا آپ کو انہوں بولے سو شیخ صاحب غلط بولا لے, تہمت ڈالے, خود انہوں بولا لے, پھر کیا کرے, پھر گینگا بنا لے کو, اور پھر گینگا بنا لے کرتی. یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں سلسلے کے اندر. ہمیں ادھر آتی سلسلے میں کیا ہے روحانیت کی بات, یہاں پالیٹکس نہیں چلتی, اور کون بھی ادھر آپ کو سمجھنا نہیں کہ مزدور مل گا یہ مل گا تو بڑا ہو جاتا. محنت کرو, مریداں بناؤ, زیادہ سے زیادہ غوث پاک کے صدقے دل سے بناؤ, اور مولا علی کی محبت رکھو. تم نہ بچانے والے غوث اعظم جتنے بھی کائنات کے اندر. دیکھو غوث اعظم کیا فرماتی, جو بھی میرا سلسلے کا مرید قیامت تک بھی ہے. دیکھو غوث اعظم پردہ ہو کو کم سے کم 800 سال, پھر بھی کیا بولے قیامت تک بھی جو بھی میرا مرید ہے خدا کی قسم اسے بغیر توبہ کی موت آتی. اب کیا ہمیں کیا غوث اعظم کے ہاتھ میں لیے کیا بیعت, ہمیں لیے ان کے خلیفے کے ہاتھ میں, مگر ہیں کس کے مرید ہم؟ غوث اعظم کے ہی مرید. کیا بولتی میرا مرید مشرق میں ہوں دے, میں مغرب میں ہوں, میں اس کی سطر, اس کی اگر سطر بھی کھل گیا, اس کی اوڑھنی بھی ہل گئی, میں آ کر وہ مریدہ کو اوڑھنی بھی میں آ کر وہ سطر کو بھی چھپاتا ہوں. غوث اعظم ایسے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ ان کے ہاتھ کو بھیا, ان کے جو خلیفے ہیں جو ان کا سلسلہ ہے ان کی صورت سے یہ سلسلہ چلتا, نہ کہ آپ کو یا کوئی خلیفے سے کوئی پیر کی صورت سے, یہ غوث اعظم کی نسبت سے سلسلہ چلتا. دیکھو محرم کا دن ہے, محرم ہے سرکار امام حسین علیہ السلام کی شہادتوں کا دن ہے, کیونکہ یہ سب اسلام کے اندر یہ کی ہوتی ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے, دیکھو یہ جو بھی ہمیں کہتی ہے پورا قرآن اور حدیث ہے. ان میں کتنے بڑے مولوی کو بلاؤ, دنیا کے سب سے بڑے پیر کو بلاؤ, کائنات کے اندر کتنے بڑے مفتی کو بلاؤ کو قرآن اٹھاؤ حدیث اٹھاؤ, میں دکھاتا ہوں. یا ہے انہیں ماننے دے یاد میں ایمان. جو قرآن میں کیا بولتا ہے, جس چیز سے انسان آ کو
بے علم رہتا ہے، اسے معلوم نہیں رہتی وہ چیز، اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے۔ جو چیز سے انسان بے علم رہتا، بے علم کو بولے تو اب طریقے کے اندر یہ ذکر سے بے علم ہے، اہل بیت کی محبت سے بے علم ہے، 11ویں سے بے علم ہے، خواجہ سے بے علم ہے، ان کے بارے میں معلوم نہیں، تو کیا کرتا انہیں وہ آپ کو دشمنی لے لیتا اس چیزوں سے، کہ انہیں کیا لے سکتا ہے اگر بولے تو صرف اس کے دل میں کیا ہے، کیا آسان ہے وہی لیتا، باقی کے یہ سب چیزیں نہیں کرتا۔ اس کے واسطے جو بھی بے علم ہے، بے علم بہت ہی دنیا کے اندر ایسے مرشداں بھی بن گئے، خلیفے بھی بن گئے، برابر کھڑ کو زندگی میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھے، نہ مریداں کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دیے، نہ انہوں پڑھے، کی کر کو بولے تو انجن سیدھی رہی تو بوگیاں پورے سیدھے رہے۔ جو خلیفہ جا کو بے نمازی ہے، بے روزگار ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے، خالی کیا ہے مست خلندر کے سر کا خالی نعرے مار لے کو میں وکیل کو چاہنے والا، میں شیخ کو چاہنے والا، کیا چاہتا ہے؟ دیکھو امام حسین جیسی ہستی ساری کائنات ان کی جوتی میں، اور جوتی کے صدقے میں سارے دنیا کے ولی، ان جیسی ہستی جا کو سر دیے تو اسلام بچ رہا، انہوں جا کو سر کٹائے تو اسلام بچ رہا۔ 6 ماہ کے بچے، 6 ماہ کے چھوٹے بچے علی اصغر کو لے کو جا کو کربلا میں شہید کرے تو آج ہمیں بیٹھ کو لا الہ الا اللہ کرے۔ ویسی ہستیاں کو اللہ تعالیٰ ہوتا صبر دے کو شہید کرنے کے شہادت دیا تو انہوں آپ کو اسلام کو بچا لے۔ تو ہمیں کتنی، ہمیں اسلام کے واسطے، ہمیں سلسلے کے واسطے کتنا کام کرنا، ہمیں بچانے کی ضرورت ہے تو کتنا کام کرنے کے واسطہ ہمیں زندگی میں آپ کو وقت دیجیے نہیں، سلسلے کو آپ کو ذکر میں بیٹھے نہیں، ذکر کرے نہیں، اہل بیت کی محبت نہیں سنائے، خواجہ کی محبت نہیں سکھائے، ان کی محبت نہیں دکھائے، نہ ان کے اندر فضائل دکھائے۔ بیٹھ کو کیا ہمیں بہت بڑے شیخ کے مریداں، بہت بڑے وکیل کی مریداں ہمیں محبت ہے۔ محبت کیا کرتا ہے؟ جنگ کے میدان میں لڑنا سو، جنگ کے میدان میں لڑیا تو بات کر، تو بیٹھ جا کو گھر میں، کو بیٹھ کو گھر میں خالی میں محبت کر دوں کو بولے تو یہ کون سے کام ہے؟ یہ پورے 6 نمبر کے کام ہے۔ یہ سب مرد جو ہوتا ہے انہیں کو میدان میں بات کرتا ہے دلیل تو لے لے گا، نہیں ہے دلیل تو مان لے، تو کئی کو اپنی اپنی دلیل دیتا۔ قرآن سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے جو علم ہے، جو علم جو رکھتا ہے اس کے بہترین اس کے وسیلے سے جانا۔ بے علماء کے وسیلے سے گئے، بے علماء کے وسیلے سے گئے کیا نہ تمہیں شریعت کے اوپر رہتی، نہ طریقت کے اوپر رہتی، نہ معرفت سکتی۔ تو کیا ہے؟ علم رکھو، علم رکھنا ضروری ہے۔ اس کے واسطے انشاءاللہ ہمیں یہاں ڈیسائیڈ کرے، انشاءاللہ ہمارے خلیفے سے بھی انشاءاللہ یہاں بھی ہمیں ایک استاد کو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ہماری یہ درگاہ بھی دیکھتا ہے، وہ درگاہ بھی دیکھ لیتا ہے انشاءاللہ۔ مغرب کے ٹائم کو جو بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے مریدین بچے ہیں دوسرے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ پڑھیں گے، مگر یہاں بھی آ کر انشاءاللہ مدرسہ قریب 1 مہینے 1.5 مہینے میں انشاءاللہ کھولا جائے گا۔ کی کرو بولے تو بڑی بے علمی ہے، مزدور کے اندر ہو، جس سے دیکھنا ہمیں 2 سال سے دیکھ رہی، نماز روزہ یہ سب چیزاں جو فرائض کی چیزاں ہیں، بڑے بڑے خلیفے کو معلوم نہیں، بڑے بڑے خلیفے بن کو بیٹھ گئی، یار ہماری عزت کرو، یہ کیا پتل کے پنجے میں کرتی ہے، ہماری عزت کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، کیا ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کے جوڑواں اٹھا کر ان کو چپل سے مارنے والے ہیں، ان کی عزت کرو، پنجان کی عزت چھوڑ ڈالو، کیسے آدمی؟ یہ سب بے علمی کیسا آتی سو؟ یہ بے علم آپ کو ان پڑھ ٹکڑوں کو ایسا لے جا کو باندرے کے ہاتھ میں نارل دیے جس کا یہ چیزیں ہیں سبھی ایسا ان کو باندھ رہے ہیں کو نارل دیا جائے۔ مگر دیکھو انشاءاللہ انتظام کریں، ایک حضرت کا انتظام کرتی ہیں، چھوٹے بچے جو بھی انشاءاللہ یہاں یہ دربار میں مدرسہ شام میں چلتا ہے انشاءاللہ، یہاں کر وہاں کر انہوں مزاور بھی رہتی ہیں، انہوں فاتحہ بھی دلاتے ہیں، اور جا کر جو بھی سیکھنا بھی چاہتے ہیں ایک عالم رہتا ہے انہوں آ کر عربی سیکھو، قرآن پڑھو، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم 2 گنا قدر چیزیں، قرآن ایک اہل بیت، یہ 2 چیزوں کو پکڑنا، صرف گھر میں رکھ لے کو نہیں ہے، خالی بول لے کو میں بہت بڑا مولا علی کو چاہنے والا، میں بہت بڑا امام حسن کو چاہنے والا، تو چاہنے والا امام حسن کو، مولا علی کو زندگی میں کیا تبھی ایک فضائل بولیا، کیا تبھی مریدان کو آپ کو ان کے بارے میں محبت کو اضافہ کریا، کیا تمہیں پنجے رکھے، تمہیں زندگی کے اندر امام حسین 72 شہیدان کے نام لیے، کچھ نہیں کرے، کیا کر کو بولے تو ہمیں بہت بڑے خلیفے، یہ سب چھوڑو، یہ سب چیزیں ہم نہ کیا بھی کام نہیں آتے، جو بھی ہے علم سے کرو، شریعت کے طریقے سے کرو، شریعت کے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ ہماری بھی مغفرت ہوتی ہے، اور آئندہ ہماری جو پیڑھی رہتی ہے ان کو بھی آپ کو اضافہ علم ہوتا۔ صبح کے دن ہمارے جو آل اولاد رہتی ہیں انہوں کو بھٹک کو دوسرے سلسلے میں نہیں جاتے، دوسرے طریقے میں دیوبندی تبلیغی جماعت میں نہیں جاتے، کیونکہ اگر علم نہیں ہے تو انہوں بھی آپ کو کیا رہے، یہ سب چیزیں نہیں، یہ شریعت میں نہیں، دلیل نہیں دے سکتے، چل جاتے۔ اس کے آتے علم رکھو، علم رکھو، محبت اہل بیت رکھو، قرآن نماز کو پکڑو، اگر یہ چیز کو نہیں پکڑے تو کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا۔ دیکھو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی بڑی ساری کائنات کے شہید ہوئے، حضرت ٹیپو سلطان بھی شہید ہے، بیسر ولی بھی شہید ہے، ہزاروں لاکھوں بزرگان دین ہیں شہید ہوئے، وہ زمانے سے قیامت تک بھی شہید ہونے والے ہیں اللہ کے رسول کے، مگر امام حسین سید الشہداء، دیکھو سب شہادتیں الگ، مگر حسین علیہ السلام کی شہادت فرق کیا ہے ان کی اور دوسری شہادتوں میں؟ امام حسین نماز میں شہید،
نماز میں شہید ہوئے. یہ نماز میں شہید جو ہوتی یہ خدا کی قسم قیامت تک بھی سلام نہیں پھر پاتے. اب جب قیامت ہوتی ہے تب امام حسین سلام پھرتی. اب یہ نماز کی ایسی چیز ہے, یہاں نماز کو بچائے امام حسین دین کو بچائے. یہاں دکھانا چاہتی کہ نماز بھی ایسی چیز جو نماز میں شہید ہوتا ہے اور سید الشہداء ہوتا. اس کے واسطے یہ آ کر صرف شہادت سمجھ لے, کوئی نماز چھوڑنے کا نہیں. روزہ, نماز, یہ حج, یہ ذکر, یہ جو چیز بھی ہے جو فرض اللہ تعالیٰ کا ہے انشاءاللہ ہم نے کرنا ضروری ہے, اور اس کے اوپر کاربند رہنا. اور یہ گاڑے ٹیڑے ان پڑھ ٹکڑ گتے ان کے باتیں سننے کو, ان کو کچھ نہیں آپ زندگی میں نہ انہوں آپ کو زندگی میں نہ سیدھا کام کرے نہ انشاءاللہ ان سامنے سیدھا کام کرتے. ان کو کیا ہے, ان کی انانیت, ان کا بڑپنا کی, اور آپ کو سلسلے کے اندر پھوٹ ڈالنا, مریدوں میں پھوٹ ڈالنا. اللہ اللہ کرنے کے واسطے بھی مریدوں کو روکتے نہیں جائے جانا نہیں, یہ تو نہیں جانا کر کو بولا ہوتا, نہ تو کر رہا نہ اسے بنا. انہیں تو مردار گدا بنیا, دوسرے مریدوں کو بھی مردار گدا گدی بنا. اس کے واسطے ان کے باتیں چھوڑ ڈالو, ان کے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ بحثاں چھوڑو کہ ہمارا سلسلہ جو وکیل ہند کا ہے, ہمارا طریقہ جو وکیل ہند کا وہ کرنا ضروری ہے. تو ایک بار درود شریف. کربلا کا اب جو یہ کارواں تھا, کربلا میں شہادت ہوئی. پچھلی دفعہ بتایا گیا شہادتیں کیسی, 72 شہید ہیں. وقت بھی نہیں ہے انشاءاللہ کہیں دوسری ٹائم پہ. شہادت میں کیا ہوا, قافلے کو اٹھائے, 11 محرم ہوئی, قافلے کو سارے قافلے کو پکڑے. پورے قافلے کے اوپر کیا کرے, 72 جتنے بھی سرکار امام حسین کا صاحب تھے ان کے سروں کو کاٹا گیا, اور سب کو آ کر امام حسین کے ساتھ سمیت یزیدیوں نے کیا کیا, نیزوں کے اوپر بلند. اور جتنے بھی وہاں پر ماں بہنیں جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت زینب علیہ السلام, حضرت سکینہ, ساروں کو ایک جگہ اکٹھا کر ان کو آ کر کوفے کو کئی ایک جنا کوفے میں ابن زیاد کون, یزید کا کو وہاں کا حکمران, یزید کا چھوکرا, یزید کا آدمی, یزید کا خلیفہ, انہیں کوفے کا حکمران. اب یہاں لے لے کو منڈیا لینے کو گئے, اٹھانے کو گئے, تو انہیں کیا کیا منڈیا کے بدلے نے پیسے دیتا, پوزیشن دیتا, تو جا وہاں کا ہو جا, تو جا وہاں کا وہ ایریا کا خلیفہ ہو جا. یہ کیا ہے, تو اب جیسا ہمارے سلسلے کے اندر خلیفہ ہم نہ بولتے نا, منجے مزدور دے آلے تو میں آتا ہوں, منجے ہنسور دے آلے تو میں آتا ہوں, منجے یہ بارڈر دے آلے تو یہ آتا ہوں. پکے یزید کی اولاد میرا بیٹھنا, یہ سبھی چیزیں پوچھتا. ہمیں نہ ہنسور دیتی نہ مزدور دیتی, سب آپ کو اللہ کے رسول کے سلسلے کے ان کے غوث پاک کا گھر. ان کو یہ دے لاتا ہوں, وہ دے لاتا ہوں. تو یزید کی اولادہ میں یزید کی جو کچھ ہے, یہ یزیدہ بھی وش پوچھ رہے, یہاں کے یزیدہ بھی یہ پوچھ رہے, سمجھ لینا ان پکے یزید کی اولادہ. ہاں بھی پوچھا مجھے فلاں دے دال فلاں دے منڈیا لینے کو ہے. امام حسین علیہ السلام کی انہوں بھی اٹھائے, منڈی اٹھا کو نیزے کے پر بلند کرے. جب نیزے کے پر بلند کرے, حضرت سکینہ, چھوٹے چھوٹے بچے, حضرت زینب, ان کو سب آ کر اونٹاں کے پر بغیر کجاوا کر کو بولے تو اونٹاں کے پر کجاوا ڈالتے. اب کجاواش نہیں ڈالتے, بغیر کجاوا کے اوپر بٹھائے. وہ بھی کب بٹھائے, 2 دن چلے, 3 دن چلے. 3 دن چلنے کے بعد جب دیری چلے تو یزیدیوں کو کیا ہوا, ہمیں جلدی ہمارے خلیفے ابن زیاد کرنے گئے تو انہیں بہت بڑا مال دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, دولت دیتا ہے. کیا کرے, انہوں ارجنٹ جانے کے واسطے کجاوے نکال کو وہ عورتوں کو بچوں کو بغیر کجاوے کے اونٹاں کے گھوڑے کے اوپر چڑھا, اور ایسا توق ڈالے. امام زین العابدین کو ایسا توق ڈالے کہ اس کا وزن ایسا تھا کہ اورنگزیب کے زمانے میں وہ توق آ کر حیدرآباد سے نکالا گیا, کچھ انقریب تھوڑے سال پہلے. وہ آ کر ایک ہاتھی پر رکھا گیا. اورنگزیب کے زمانے میں ہاتھی پر, جب ہاتھی کے اوپر رکھا گیا تو ہاتھی 2 ٹکڑے ہوگا. وقتا وزن تو حضرت زین العابدین کے گلے میں ڈالے, اور ان کو آپ کو اتنی جگہ کہ اگر سر اٹھاتے تو اوپر پاؤں اٹھ جاتے اوپر, اور اتنا پیٹ ایسا جھکاتے. حضرت زینب علیہ السلام کو رسیاں بنے, رسی بن کو توق ڈال کو ان کو بھی رسن بنے. ایسی چیز بے پردہ کرے, ان کے اوپر سے اونیاں نکال ڈالے, ان کے اوپر سے چادرہ نکال ڈالے. اتنی تکلیف دینے کے باوجود جب امام حسین علیہ السلام کا سر اٹھاتے تب سر اٹھاتے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قرآن مجید بولنا شروع کرتا. پورے جنے پریشان, ہمیں شہید کرے, مگر حسین کا صرف قرآن پڑھ رہا. جہاں لے کو جاتی, جنگلہ میں سے گزرتی, کھیڑے آتی, کھیڑے میں دیکھتی, دیکھو یہ سل دھڑ سے ختم ہو گیا, مگر آپ کو قرآن پڑھ رہا. جب انسانات دیکھ رہی, یہودیاں دیکھ رہی, نصارہ دیکھ رہی, امام حسین کے سر کو دیکھ رہی, پریشان ہو رہی, یہ کیسا, ہمیں رکھ لیتی, تمہیں رکھ لیتی, ذرا خود ہم نہ دو, ذرا خود تم نہ دو. کروڑوں لاکھوں انسان آ کر خالی سر مبارک کو امام حسین کے دیکھ کر اسلام لائے. یہ حسین کی ایسی کرامت کائنات کے اندر کوئی ولی, کوئی دنیا کے اندر کوئی ولی آ کر یہ کر نہیں سکتا. امام حسین سر جدا ہو کر تن سے بھی جا کر کیا پڑھیا, قرآن پڑھیا, اللہ تعالیٰ کی شان کریا. یہ کیا دکھا رہا, امام حسین کا سر کیا دکھا رہا ہے, اے حسین کے ماننے والے تمہیں بھی قرآن پڑھو.
جا کر سر دے رہی نماز پڑھو. یہ سب چیز دکھاتی کیا امام حسین قرآن نماز یہ جو اللہ تعالیٰ کے فرض ہیں یہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے اسلام آتے سو. امام حسین جیسی ہستی قرآن پڑھ کو کلمہ پڑھ کو دکھا رہی تبلیغ کریں گے تو تمہیں اللہ کی طرف آ جائے. ہمیں قرآن نہیں سو ذکر نہیں سو ہمارے طرف آ جاؤ تو کون سا مرید تمہارے خلیفہ کی طرف جاتا. اس کے واسطے قرآن پڑھو کہ امام حسین کی سنت ہے. امام حسین کا سر گیا, سر جانے کے بعد یہ آ کر ایک گرجا تھا ایک چرچ تھی وہاں پر پادریاں تھے رات گزارنے کے واسطے وقت ہونا تھا. وہ پادریاں یزیدیاں کو بولے میں کچھ پیسے دیتا ہوں تمہیں امام حسین علیہ السلام کا سر ہمارے پاس دے ڈالو. انہوں کیا کرے کیسا بھی رات گزارنا تو کیا کرے پیسے دے کو اس میں بھی رول کال ہو جاتے نا. اب اس میں بھی آپ کو رات بھر چکے امام حسین کا سر نیچے رکھنا اس میں بھی رول کال کما دیں گے. جا کو پیسے امام حسین کا سر دے ڈال کو پھر صبح کو لے لیں گے کچھ درہم ہزاروں درہم 10,000 یا 20,000 درہم یہ سب دیے 10,000 درہم دیتے تھے امام حسین علیہ السلام کا سر دیتا. اب سر دیتے کے ساتھ کیا کرے وہ پادریاں یہ فادرز کیا کرے جہاں کو ایک تشت دیے تشت میں گلاب سے انبر سے مشک سے وہ سر مبارک کو تھے. جب سر مبارک کو دھوتی تو دیکھتی کہ امام حسین کے سر سے لے کر عرش تک بھی ایک نور کی قطار ہو جائے. جب یہ دیکھتی جتنے بھی بڑے بڑے پادریاں جتنے بھی بڑے بڑے عیسائیاں رہتی سب جنے کو جا کو بلا لگاتی دیکھو امام حسین کے سر سے یہ آسمان سے آ کر یہ نور ہے. سب یہ دیکھتی کرامت دیکھتی. جب پوچھتی ایک پادری پوچھتا ہے یا حسین یا یہ ابن محمد صلی اللہ علیہ حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کی ایک چیز کیا ہے تو امام حسین کہتے ہیں دیکھو اگر تم اسلام میرے سامنے قبول کرتے ہو تو میں گواہی دیتا ہوں تو تم کو جنت دوں گا. جب امام حسین کی تبلیغ دیکھو سر کٹا ہے مگر حسین بولتے ہیں عیسائیوں کو بولتے ہیں اے عیسائیوں میرے پر ایمان لا لو تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی کیا کرتے ہیں فوراً امام حسین علیہ السلام کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور قسم کھا کر اسلام میں آ جاتے ہیں. یہ امام حسین کے ایسے ایسے کرامت ہزاروں لاکھوں لوگ امام حسین کا جب تک یہ سر لے کر جا کر دمشق تک یزید تک نہیں پہنچتا ہزاروں وہاں کا جتنے بھی ممالک ہیں لاکھوں ہزاروں لوگ امام حسین نے صرف اپنے سر مبارک کو دیکھ کر اسلام لا دیا. حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد. یہ ایسے ایسے کرامات ایسے ایسے موجود ہے یہ سر مبارک کے وہ جا کر عیسائی لوگ دھوتے ہیں یہ کرتے ہیں بعد میں دیکھتے ہیں تو قطار آتی ہے امام حسین کے اوپر وہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں عیسائی سارے لوگ اتنے ہزاروں 10,000 کم سے کم 10,000 لوگ ایمان لاتے ہیں. پھر یزیدی لوگ صبح ہوتی ہے یزیدی لوگ کہتے ہیں یزید دیکھو ہمیں ابھی 1,00,000 درہم دیتی تمہیں امام حسین کا سر دے دو. یہ کہتے ہیں نہیں اب ہم تم نے 1,00,000 دیتے میں لے لو گیا تھی ابن زیاد 2,00,000 دیں گا ریٹاں بڑھاتی. یہ کیسا یہ سیم جیسا یزیدیت کیسا کرتی ہیں ہمارے سلسلے میں تھوڑے ایسے خلیفے مرشد بنے تھے انہوں بھی ریٹاں بات کرتے ہمیں یہ کھولتی وہ کھولتی. تو یہ یزیدیت کے بچے یہ کربلا پڑھ لے تو ہمارے جتنے بھی پورے بھگوڑے ہی پورے یزیدیاں نامہ کے ساتھ نکل جاتی. تو جا کر یہاں بات کرتی بات کر کو کیا ہوتا ہے تو پیسوں کی بات چلتی ہے. پھر کہتی ہے نہیں ابن زیاد مار ہوتا ہے اٹھا لے کو جاتی امام حسین علیہ السلام کا سر اٹھاتی ابن زیاد کے دربار میں جا کر رکھتی. جب ابن زیاد کے دربار میں رکھتی تو ابن زیاد کیا کرتا مال دیتا پیسے دیتا. کون حضرت عباس کی کون تری لے لگا کو ہاتھ آن دیتی انہیں ہاتھ آن دیا تو لاکھوں روپے اسے دیتا. کون کی اٹھاتا حضرت قاسم کی انگوٹھی دیتا. کون کی اٹھاتا حضرت امام حسین علیہ السلام کا پاؤں کا انگوٹھا دیتا. ایسے 72 شہیدوں کے چھوٹے چھوٹے چیزاں ان کی آنگلیاں ان کے ہاتھاں ان کے آ کر جہاں تک کہ ان کے جوتے بھی لینے کو جا کو دینے میں آپ کو یزید آپ کو انعام دی. ایسے بدبخت ایسے انسانہ کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کو اتنا تنگ کرے اتنا تنگ کرے اتنا تنگ کرے خدا کی قسم کائنات کے اندر کوئی ایسی کمی نہیں تھی جو امام حسین اور آل حسین کے پاس ہوئی. جب یہ سب معاملات ہو جاتے ہیں تب وہاں پر حضرت زینب کو لے کر جاتا بے پردہ بیویاں بے پردہ جن کے سروں کے پر پردہ نہیں ایسی پردہ بیویاں اگر ان کا ایک بال بھی کائنات کے اندر دکھ جائے تو سورج کی روشنی بھی آ کر ختم ہو جائے. اتنی پردے دار بیویوں کو آ کر بازاروں میں شام کے بازاروں میں کوفے کے بازاروں میں ہر بازار میں پھرایا گیا ہر جگہ پھرا کر ان کی بے عزتی کرے گی گھنٹوں گھنٹوں ان کے اوپر انتظار کرائے گا. جب یزید کے دربار میں لے گئے جب دمشق میں دربار میں لے گئے تو حضرت فضا ان کی ایک کام والی ہوتی ہے. حضرت فضا سامنے کھڑی رہتی ہے حضرت زینب پیچھے کھڑی ہوتی ہے. ان کو ایسا تھا کہ آ کر یزید کہتا کہ دیکھو قرآن کی آیت کہتا دیکھو جیت اللہ تعالیٰ نے مجھے جیت دی ان کو ہار دے دی اللہ تعالیٰ مجھے جیت دایا. اور امام حسن آ کر ہار گئے انہوں آ کر باطل پہنچے. آدمیاں سنتی ہیں کون یہ پریشان ہو جاتی پریشان ہوتے ساتھ کیا کرتے ہیں حضرت فضا بولتے ہیں اے یزید اے بدبخت
تو کس کے بارے میں بات کر رہا؟ یہ امام حسین ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا، جس کی نماز پڑھتی. اے پورے جو دربار میں کھڑی سن لو، یہ آ کر باغیانی باغی یزید ہے، حرامی یہ یزید ہے، یہ امام حسین ہے، سرکار نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے ہیں، جو آ کر ان کے کھاندوں پہ بیٹھ کر سوار کیا گیا. اور امام حسین آ کر اہل شباب الجنہ ہے، یہ آ کر ان کی بہن ہے، مولا علی مشکل کشا کی بیٹی ہے. آپ انہوں باغیا نہیں. جب یہ بیان کرتی ہیں حضرت فضا کیا کرتا ہے، یزید کیا بولتا ہے، ان کے آدمی کو بلایا کہ نہیں، بولتا ہے وہ عورت وہ بڑھیا کو مارو، جاؤ اس کی جو بیان کر رہے اسے بات کرو. جب وہ بڑھیا کو جا کو ایک یزید کا مارتا ہے، ہاتھ کو مارتے ساتھ خون کا فوارہ پورے محل میں اٹھتا. جب خون کا فوارہ اٹھے، حضرت فضا رو کر پکارتی، اے ادھر میں حبشہ کی عورت ہوں، اے کوئی ادھر حبشی خاندان سے کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، ایک عورت کے اوپر ظلم کر رہی. اے حبشہ والو، حبشہ لوگوں بولے تو یہ آ کر ایک گاؤں تھا جو آ کر ان کے قبیلہ تھا، حبشی قبیلہ تھا. انہوں آ کر جب مار پڑتے ہی اس کو پکار کو بولتے، اے حبشہ والے، اے منتوی وہ قبیلے سے ہیں کیا، دیکھو ایک عورت کے اوپر، نہتی عورت کے اوپر انہوں آپ کو ہم نہ مار رہی. جب یہ بات سنتے ہی وہاں مرد کوئی بھی نہیں، مرد جو عورتوں کو اپنی حبشہ کی عورتوں کو بچا سکے، جب یہ بات سنتی یزید کے دربار میں اس کے فوجاں 300 فوجاں کیا کرتے اٹھا لیتی، تلواریں اٹھا کے یزید کے ارد گرد میں ڈال لیتی، یزید کے ارد گرد میں تلواریں اٹھائے کہ اس گردن کے اوپر رکھ ڈالتی. جب یہ رکھتی، یہ منظر رکھتی تو یزید پریشان ہو جاتا. تب حضرت زینب پیچھے سے اٹھ کو بولتی، ایسا بولتی، دیکھ کائنات کی مالک کی بیٹی میں، سرکار نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی آ کر نواسی میں، اور مولا علی مشکل کشا کی بیٹی، کائنات کے اندر جتنے بھی قبیلے ہیں قبیلوں کی سید سردار میں، مگر آج یا اللہ یہ ایسا وقت آ گیا، یہ حبشہ کے واسطے لوگ کھڑے ہوئے مگر میرے واسطے کوئی، مجھے بچانے کے واسطے کوئی کھڑا نہیں. جب حضرت زینب یہ پکار کر کہتی ہیں، وہاں پر امام زین العابدین فرماتے ہیں، اے میری بہن زینب، آپ فکر مت کرو، خدا کی قسم ایسی قوم قیامت تک بھی آئے گی جو آپ کی نصرت اور فتح کرے گی، آپ کے واسطے آ کر آپ کے واسطے لڑے گی، اور آپ کا آ کر حق اور آپ کی جو آپ نے کربلا کے اندر جو بتایا، یہ قیامت تک یہ آ کر یہ شان آپ کو بتائی جائے گی کر کہتے ہیں. اور وہی آ کر یہ لوگ، یہ دعا ہے حضرت زینب علیہ السلام کی، حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی یہ دعا ہے، یہ آ کر بزرگان دین یہ طریقے میں لائے. اور یہ وکیل ہند کا صدقہ، یہ سب چیزیں ہمارے طریقے میں آئے، دوسرے طریقے میں یہ سب چیزیں نہیں، سب طریقے بے علم میں چلاتی، سلسلے بے علم سے چلاتی. مگر جو طریقہ وکیل ہند نے سکھایا، خدا کی قسم کوئی دنیا کے اندر ایسا کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا، کرتا بھی، کیونکہ ان کا وسیلہ، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ ایسا ہے. مولا علی مشکل کشا سے، غوث پاک سے ان سے محبت تھی. جو ان سے محبت کرتا خدا کی قسم یہ علم رکھتا ہے، اور ان کا آ کر مرید اور کائنات کے اندر اچھا کنٹرول کرنے کی طاقت رہتی ہے. بے علم کو، بے پریشانیوں کو بیکار میں سلسلے چلاتے. مگر جو طریقہ وکیل ہند کا ہے وہ بے شک صحیح طریقہ ہے، کیونکہ علی کی محبت کرنا، علی کی محبت کریں تو انشاءاللہ ہمیں آ کر علم ملتا ہے، اور اس کے اندر طاقت ملتی ہے، تقویٰ ملتا ہے. اگر مولا علی، اہل بیت، امام حسن و فاطمہ الزہرا کی محبت چھوڑ ڈالے تو نہ ہم نہ علم ملتا نہ کچھ بھی ملتا، کیا ہوتی ہیں، ان پڑھ ہو جاتے. مولا علی مشکل کشا کا ایک علم کا ایک بار مولا علی مشکل کشا ممبر کوفہ کی مسجد میں کھڑی، کوئی شخص اٹھتا ہے، ایسی محفل رہتی ہے، محفل میں کھڑ کو پوچھتا ہے، مولا علی مدینۃ العلم ہے، انا مدینۃ العلم، علی باب وہاں ہیں، علی مولا علی علم کے شہر کے دروازے ہیں، کون کی کھڑیا. مولا علی بیان کری، بیان میں کرتے پوچھے، تمہارے پاس کون سے سوال ہیں، میرے پاس پوچھو، میں علی ابن ابی طالب ہر سوال کا میں جواب دے دوں. جو بھی میری محبت کرتا ہے، جو بھی میری دشمنی رکھتا ہے، کوئی بھی آؤ میرے پاس سوال کرو. تو کون کی شخص اٹھتا ہے، بیچ میں سے اٹھایا کہ نہیں، پوچھتا ہے، یا علی مشکل کشا یہ بتاؤ کون سے دنیا کے اندر جانور انڈے دیتی اور کون سے بچے دیتی، کون سے دنیا کے اندر جانور انڈے دیتی، کون بچے دیتی. مولا علی مشکل کشا فرماتی، جو جانور کے کان باہر ہیں انہوں انڈے دیتی، اور جو جانور کے کان اندر ہیں وہ آ کر بچے دیتی. تب یہ سنتی تو سن کو کیا کرتی، پریشان ہوتی، ادیاں دیکھتی. دیکھو آج بھی دیکھو، کوئی بھی جانور ہو جس کے کان باہر ہیں وہ سب آ کر بچے دیتا، اور جس کے کان اندر ہی، مرغی لو، سانپ لو، سب انڈے دیتی. جب مولا علی مشکل کشا یہ کہتی تو پھر وہاں سے ایک آدمی واپس مسجد کے اندر سے آتا، مسجد کے اندر آیا ایک نے، پھر پوچھتا ہے، یا مولا علی مشکل کشا کون سے جانور انڈے دیتی، کون سے جانور بچے دیتی. مولا علی مشکل کشا چاہتے تو پھر کہہ سکتے تھے جس کے کان باہر ہیں، جس کے کان اندر ہے، مگر مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں جو جانور آ کر چاپ کر کھاتا ہے، جو جانور آ کر چاپ کر کھاتا ہے وہ آ کر بچے دیتا ہے، اور جو نگل جاتا ہے، اپنے کھانے کو نگل جاتا ہے، انہیں آ کر انڈے دیتا. تو یہ سنتی پریشان ہو جاتی ہیں دنیا.
اور یہ کیا بولے تو پھر ایک جنا کیا کرتا ہے, پھر کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا یہ سوال کو پھر دوسرا جواب دیتی کیا ہوتا ہے, پھر سائڈ میں سے اٹھتا ہے بولتا ہے یا علی مشکل کشا میں سنیا نہیں ہے جواب, کیا کون سے جانور انڈے دیتی, کون سے جانور بچے دیتی. مولا علی مشکل کشا کہتی دیکھو جو جانور دودھ پلاتا ہے انہیں آ کر بچے دیتا ہے, جو جانور آ کر جو اپنے بچوں کو منہ میں چنگاتا ہے انہیں آ کر انڈے دیتا ہے. تب یہ پریشان ہوتی, سب جنیں پریشان ہوتی, آپ کون سا سوال کری. مولا علی مشکل کشا سب کو پوچھ لی, ہے کون سا بھی سوال کرنے والا, ہے کون سی سوال کرے, پریشان. مولا علی ایک ایک سوال کو مختلف جواب دے رہی, ایک سوال کرنے والے ایک مگر مختلف الگ الگ جواب. مولا علی مشکل کشا کہتی ہیں دیکھو قیامت تک بھی تمہیں ایک سوال کرو, ہر آدمی ایک ایک سوال کرو, میں مختلف جواب قیامت تک بھی دوں گا, مجھے مولا علی مشکل کشا کی طاقت ایسی ہے کہ ان کا علم ایسا ہے, ان کے چاہنے والوں کو علم ایسا رکھتی ہیں, اور ان کی محبت کرے تو علم تم نہ آتا. نہیں تو کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو مولا علی مشکل کشا کو چھوڑے اور ان کے باتوں کو چھوڑے. کس کے بھی کون سے بھی خود کو سیکھے, اس کے باتیں سنے تو ہمیں آ کر گمراہ ہو جائے. اگر ہم نہ سیدھے راستے پر چلنا, مولا علی کے قول کے پر جاؤ. یہ دیکھو یہ جب یہ باتیں چل گئی, 3 ریزن دیے مولا علی مشکل کشا یہ بول دیے, جس کے کان باہر ہیں وہ انڈے دیتا, جس کے کان اندر ہیں انہیں بچے دیتا. پھر کیا بولے جو آ کر چاپ کو کھاتا انہیں بچے دیتا, جو آ کر نگل جاتا اپنے دانے کو نگل جاتا انہیں انڈے دیتا. پھر کیا بولے جو دودھ پلاتا ہے انہیں آ کر بچے دیتا ہے, جو اپنے چارے کو ایک دم نگل جاتا ہے انہیں آ کر بچے دیتا ہے. یہ 3 چیزیں. یہ ایک یہودی تھا, بہت بڑا یہودی تھا اور بہت بڑا سائنٹسٹ تھا. انہیں کیا کریا یہ چیزاں کے واسطے کیا مولا علی کی زبان یہ صحیح ہے کیا. کائنات کے اندر 30 سال سائنٹسٹ, انہیں 30 سال سائنٹسٹ, امریکہ کا بہت بڑا سائنٹسٹ, انہیں کائنات کے اندر سمندر کے پاس گیا, ریت کے پاس گیا, ہر جگہ دیکھا, چونٹی کو بھی اٹھا کو دیکھا, مچھر کو بھی اٹھا کو دیکھا, مکھی کو بھی اٹھا دیا, ہر کائنات کے ذرے ذرے کو اٹھا کو دیکھا تو سمجھ میں آیا جو مولا علی مشکل کشا ہے وہ سچ ہے. یہ آ کر چونٹی آ کر, مچھر آ کر انڈے دیتا ہے, مکھی آ کر انڈے دیتی ہے, کیونکہ انہوں آ کر اپنا جو کھانا ہے وہ آ کر انہوں نگل کو کھاتی ہے تو انڈے دیتی ہے. اور جو بھی کائنات کے اندر چھوٹے سے چھوٹا کیڑا دیکھے تو مولا علی مشکل کشا کی زبان کے پر صحیح تھا اور اس کے اندر کوئی غلطی نہیں. پھر کیا سوچا مولا علی مشکل کشا سمجھا کہ وہ سیارہ ہے. سیارہ کو بولے تو دنیا پھرنے والے نہیں, یہ دنیا پھرنے والوں کو زیادہ علم. تب تحقیق کرتے ہیں مولا علی مشکل کشا زندگی میں عرب چھوڑ کو گئے, ممالک عرب نہیں چھوڑ کو گئے. بعد میں دیکھا بڑے سائنٹسٹوں کو, پورے یہودیوں کو, دنیا کے جتنے بھی ناسا کے سائنٹسٹ ہیں سب کو بلایا, سب کو بولا دیکھو مولا علی جو 1400 سال پہلے بولے, آج بھی ایک چھوٹا کیڑا بھی آ کر جو مولا علی بولے وہ قول کے خلاف نہیں جا رہا ہے. جو چیزیں مولا علی مشکل کشا بولے وہی وہ چیزیں بچے دیتی, وہ چیزیں انڈے دیتی. اب کیا کرنا, تو پورے سائنٹسٹ بولے تو کیا حکم دیتا, تیرا کیا ہے ڈیفینیشن دیتا, تو کیا ڈگری دیتا. تو انہیں کیا کریا, یہودی ہو کو لکھا, کیا لکھا, یا تو یہ کائنات علی کے ہاتھوں سے بنی یا تو یہ کائنات علی کی مرضی سے بنی. بولے کہ نہیں, لکھا کہ سائنسدان کو پین توڑا کہ نہیں اسلام قبول کرتا, اور جتنے بھی دنیا کے سائنٹسٹ ہیں ان کے ساتھ میں رہتے سارے مولا علی مشکل کشا کے خالی یہ قول کے واسطے آپ اور اسلام میں ارے حیدری, ارے حیدری, ارے رسالت, ارے حیدری, نبیوں کا مولا, زہرا کا شوہر, حسین کا بابا, سب کا مولا. یہ ایسی چیز ہے مولا علی کی محبت اور اہل بیت کی محبت ضروری. اور یہ ہمارے خانقاہ کے اندر یہ نہیں کہ ہم یہ خلیفے بول ڈالے تو یہ نہیں سمجھنا یہ خلیفے بول ڈالے, یہ ان پڑھ خلیفے بولتے ہیں. دیکھو انشاءاللہ ہمارے دیسے ریڈے میں انشاءاللہ خانقاہ شروع کرنے کا سوچیں, انشاءاللہ وہ کب بات کرو انشاءاللہ. دیسے ریڈے میں جو پرانا خانقاہ تھا وہ بند کر ڈالے. وہ ہمارے خلیفے کی غلطی ہے کہ کس کی غلطی ہے کہ اللہ عالم, ہم نہ سٹوری دوسری سناتے ہیں, ہاں سٹوری دوسری بولتے ہیں. مگر ہمارے سلسلے میں یہاں سے اعلان ہے, ہمارے سلسلے میں اہل بیت کی محبت ضروری ہے. بغیر محبت اہل بیت کے نہ ہمارا ذکر کامیاب نہ ہماری نماز کامیاب. خواجہ غریب النواز کا ایک قول ہے, سنو. خواجہ غریب النواز ایسی شخصیت ہے, امام حسین کو بڑے چاہنے والے. کوئی شخص آتا کبھی بھی جاتے خواجہ غریب النواز امام حسن, امام حسین اور سرکار مولا علی کے فضائل سناتے. کوئی شخص گیا, کوئی ملنگ گیا, مولا علی ملنگ مطلب کیا, مولا علی کو بہت چاہنے والا. وہ آتا کبھی بھی علی 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 کہتا, وہ آتا خواجہ غریب النواز کے پیر چھومتا چلے جاتا. ان کے مرید دیکھے کیا انہیں کبھی بھی علی علی بولتا ہے, کبھی بھی علی علی بولتا. خواجہ غریب النواز بولے کائنات کے اندر جو بھی لا الہ الا اللہ کہو, جو بھی نماز پڑھو, جو بھی کچھ کرو,
اگر تم نماز پڑھو گے، تمہیں ذکر کرو گے، تمہیں کوئی بھی فرض کرو گے، حج کرو گے، زکات کرو گے، اگر یہ سب کرو گے تو علی مولا علی خوش ہوں گے. وہ کہتا ہے مرید یا خواجہ غریب النواز یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ہم لا الہ الا اللہ کریں گے تو علی کیسا خوش ہوں گے، ذکر کریں گے تو علی کیسا خوش ہوں گے؟ تو خواجہ فرماتے ہیں دیکھو علی اور ان کی اولاد کے صدقے میں ہی لا الہ الا اللہ بچا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کلمے کو، یہ لا الہ الا اللہ کو آ کر ان کے سپر کر دیا ہے، ان کو آ کر دین ہی ان کے سپر کر دیا ہے. اب کائنات میں جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا، اگر لا الہ الا اللہ کہے گا تو علی ہی خوش ہوگا، کیونکہ جب علی ہی خوش ہوگا لا الہ الا اللہ کرنے سے تو وہ کہتا ہے اللہ کب خوش ہوگا؟ اگر علی لا الہ الا اللہ سے علی تو خوش ہو جائیں گے، اللہ کیسے خوش ہوگا؟ تو خواجہ غریب النواز فرماتے ہیں اگر تم علی علی کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. یہ ایسی چیز ہے، ہمیں ذکر کو آئیں گے تو یہی ذکر کرنے سے مولا علی خوش ہوتے، یہ ذکر کرنے سے فاطمۃ الزہرا خوش ہوتی، یہ ذکر کرنے سے غوث پاک خوش ہوتی، یہ ذکر کرنے سے وکیل خوش ہوتی، جتنے بھی شاہان القص سلطانی، شاہان جیلانی ذکر کرنے سے انہیں خوش ہوتی. تمہیں چھوڑ ڈالے تو ذکر چھوڑ ڈالے تو تمہیں آپ ان کو غم دے، کیونکہ ان کی روحانی طاقت کیا ہے؟ ذکر ہے. ان کو مال دولت پیسے سے نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا. اگر تم کو ان کو خوش کرنا تو ذکر کو، ذکر کی محفل کو آئیں گے تو ان کو خوش ہوتی. اگر تمہیں علی علی بولیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سلام کے لیے کھڑے ہوئے.